خوش رہا کرو، غمگین نہ رہا کرو۔ جب انہوں نے تم پر اپنی نظر کرم رکھ دی کہ تم ان کی محبت میں ان کا باتیں دل سے مانتے ہو اور جو کچھ غلط ہو جاتا ہے اس سے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تم کو نہیں جتاتے نہ بولتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ شرمسار ہوتا ہے، اس کو شرمسار نہیں کرتے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے اگر تم مبتلا ہو جاؤ تو کسی کو مت بتاؤ، فَاسْتَتِرُوا، پردے میں رہو۔ آقا جی کہتے ہیں کسی سے غلطی ہوئی، کچھ ہوئی، خدا نے اس کا پردہ رکھا، وہ پھر لوگوں سے کہتا ہے یا کسی سے جس سے محبت یا تعلق ہے، دوستی ہے، مجھ سے ایسا ہوا ایسا ہوا، تو آقا جی کہتے ہیں خدا نے پردہ رکھا، اپنا پردہ ہٹاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے اور اللہ جی کے درمیان میں ہے، کیونکہ اللہ اپنی بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا نام ستار غفار ہے۔ اس لیے آقا جی نے کہا من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو غلط کام یا گناہ میں دیکھا، اس نے اس کا پردہ کیا، خدا اس کو بھی پردے میں رکھے گا، وہ بھی تو بشر ہے، اس سے بھی ہوتا ہوگا۔ باتوں میں بات یاد آ گئی، کہتے اتفاق ہوا ایک دفعہ کسی نے کسی کو کہا جس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ حجر اسود پہ ہاتھ رکھے، کوئی نہیں نکلا، اللہ اللہ اللہ، دیکھا۔ اس لیے آقا جی نے کہا ساری امت کو سنبھالا ہوا ہے، گناہ کے باوجود رحمت کی نظر رکھی ہوئی ہے۔ کہا کلکم خطاؤن، تم سب سے غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، لیکن آگے کہا خیر الخطائین التوابین، اچھے گناہ گار وہ ہیں، اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، ختم ہو جائیں گے گناہ۔ گناہ کرنا، توبہ بھی نہ کرنا، ہنسنا، لوگوں کو بتانا، یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے محبت والے کہتے ہیں التوبۃ لیس قول باللسان، توبہ یہ نہیں ہے میں نے منہ سے توبہ کر لی، التوبۃ نار، توبہ آگ کی طرح ہوتی ہے، جو کرتا ہے توبہ تحرق الانسان، انسان کو جلاتی ہے، ہر وقت تو روتا ہے مجھے گناہ ہوا ہے، مجھ سے ایسے کیوں ہوا، اپنے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تبکی علی خطیئتک، کہ تو رویا کر اپنے گناہ پر، ہوتا ہے گناہ۔ اور سب کو کہا، صحابہ میں بھی ہو جاتے تھے، لیکن آپ سب امت کے رسول ہیں، صحابہ بھی کے رسول ہیں، ہمارے بھی رسول، تو اس طریقے سے تعلیم دیتے تھے۔ میں بیمار ہوں، زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، بڑھاپا بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن مجھے اس بیماری میں رحمت ہے۔ جس کو بھی ہو یہ بیماری رحمت ہوتی ہے، یہ بیماری نہیں ہوتی ظاہری بیماری، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور گناہ نہیں ہے تو درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ان بیماریوں سے تنگ آ کر الفاظ نہ نکالے گناہ کے، اور سخت الفاظ نہ بولے، کہ ابھی نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ابتلا ہو لیسمع تضرع، اس کو کچھ تکلیف بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی زاری سنے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کے منہ سے پھر کچھ الفاظ نکلتے رہتے ہیں، اللہ ہائے اف، او میرا کچھ کرو، او میرا کچھ کرو، کرو اللہ کچھ کرو، کچھ سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، بس میں صحت مند ہو جاؤں، سمارٹ ہو جاؤں، یہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن عافیت تم کو خدا دے
تو تم اچھے کام کرو، خدا کی محبت میں تمہاری ورزش ہو، نفل زیادہ پڑھو یا ان چیزوں میں، یا تم ان چیزوں میں زیادہ کرو، دنیا میں کرکٹ کھیلتے رہو یا پہلوانی کرتے رہو. یہ بے وقوفوں کی علامت ہے، غافلوں کی. بلکہ تم کو اس طرف ہونا چاہیے کہ عافیت ملے. اللہ معین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میرے سے ہو جائے، میں تیرے ذکر بھی کروں، شکر بھی کروں، تیری عبادت کو محبت سے، اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے کروں. یہ رسول اللہ کی دعائیں ہیں. اس لیے جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے، مانتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پتہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ جتنا اچھا کھائیں، جتنا اچھا پہنیں، جتنے دولت مند ہو، دل ان کا بجھا بجھا رہتا ہے. کہ خدا کی رحمت اور نبی کی نظر کی رحمت اس کی طرف نہیں آتی ہے. کیا فائدہ؟ کتنی بڑی مصیبت ہے. اور ان چیزوں میں دل سے لگ جائے، امیر ہو غریب ہو، دل میں رونق اور سرور رہتا ہے. دل یار دا نظرانہ لے یار کو لائے، دل یار دا نظرانہ لے یار کو لائے، اگے یار دی مرضی ہے، اگے یار دی مرضی ہے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، اگے یار دی مرضی ہے، اگے یار دی مرضی ہے. ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور ہر وقت موجود ہیں. تھے جو کہتے ہیں کہیں، وہ ہر وقت ہیں. وہ نہ ہو تو ساری کائنات نہ ہو. لولاک لما خلقت افلاک. کہا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ساری کائنات کا وجود نہ ہوتا. ساری کائنات نہ ہوتی آپ کی وجہ سے. اللہ نے تم کو درود پڑھا، درود کا کہا، لیکن خدا نے کہا تم درود پڑھتے ہو تو خدا نے کہا میری سنو. ان اللہ و ملائکتہ، میں بھی درود پڑھتا ہوں. اب بتاؤ. ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ، کہ تم کو خدا نے حکم کیا درود پڑھو، لیکن خدا نے کہا درود پڑھو، لیکن تم سے پہلے درود میں پڑھوں گا. تو سب سے پہلے خدا نے درود پڑھا. پھر یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اگر اس کی کثرت نصیب ہو جائے قسمت والے کو، سب کو نصیب نہیں ہوتی، ساروں وظیفوں کی پڑھنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے کہ اتنا نہ کھپیں آپ. ایک صحابی کا درود بہت پڑھو، اس نے کہا اتنا پڑھ لوں گا. کہا اور زیادہ کر دو تمہارے لیے اچھا ہے کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی. نہیں آپ کو ضرورت تھی. نہیں نہیں نہیں، زد خیر لک. اس نے کہا دو حصے. آپ نے پھر کہا اگر زیادہ کر دو تمہارے لیے اچھا ہے. تو پھر اس نے کیا کہا جس کا مفہوم ہے جتنے وقت ہوگا سارے درود پڑھتا ہی رہوں گا، بس درود ہی درود رہا. کہا اذن، اگر تم نے ایسا کیا تکفی ہمک، جس چیز کو چاہو گے وہ ہو جائے گی. جس چیز کا غم ہے وہ حل ہو جائے گا. جو تمہارا ارادہ ہے، تمنا ہے، پوری ہوگی. یغفر ذنبک، اور تم سے کوئی گناہ ہو گیا خدا معافی میں رکھے گا، سزا نہیں دے گا تم کو. بتاؤ کیا چاہیے. ایسے ہی کسی کا واقعہ بہت درود پڑتا تھا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود کہا. کیا کہا؟ جب وہ کہہ دیں وہ بات ہو کے رہتی ہے. خدا کی قسم تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی، تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی. بہت کرم، اس لیے آپ کو سناتا ہوں. وہ کسی کے یا اس کہنے والے کے کسی کے نہیں، تمہارے سب کے لیے نبی وہ فرق نہیں رکھتے، لیکن تم بھول گئے ان کو. ان کو بھلانا چاہیے. جو ہر مسئلہ تمہارا حل ہو سکتا ہے، ہر مشکل سے تم نکل سکتے ہو، تو ان کو بھول گئے ہو. سیاستدانوں کے پیچھے لگ گئے ہو. ڈائریکٹ ہوتا ہے، وسیلے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. تو میں محبت سے کہتا ہوں خدا نے مجھے یہ نعمت رحمت دی ہے. اگر میرے سے محبت کی، میرا وسیلہ پکڑا تم نے دل سے، رسول اللہ تمہاری طرف دیکھنا شروع کریں گے اور تم سے بات بھی کریں گے اور سارے کام تمہارے ہوں گے. اللہ، میں دعوے سے بھی کہتا ہوں، نہیں دعوے سے بھی کہتا ہوں. انہوں نے کہا میری رضا تمہاری رضا میں ہے. اور کبھی مجھ کو سلام بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے آپ کو بھی جوش آیا، آپ کے لیے بھی چیز کھل سکتی ہے. میرے امین، ایسے کہتے ہیں میرے امین، سلام محبت، بے انتہا پیار. یہ ان کے شروع میں ہوتا ہے میرے امین، سلام محبت، بے انتہا پیار. پھر جو میں نے پوچھنا ہوتا ہے بتا دیتے مجھے. مختصر کلام کا 70-150 سطر ہوتی ہے. اور جس کی سفارش کرتا ہوں سفارش قبول کرتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے لیکن میں سفارش کرتا ہوں. تو یہ باتیں بیچ میں رہنے دیں. اور میں تھک بھی گیا ہوں، نہیں تھک بھی گیا ہوں کہ آپ کو ان کی محبت میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں تو تھکان کو بھول جاتا ہوں. جب دیکھتا ہوں آپ ان کو رخ نہیں دیں گے، ایسے کانوں سے سنیں گے، رخ تمہارا کہیں اور ہے، پھر میری طبیعت نہیں لگتی کسی سے. کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند. ہے مقبول جناب کبریا، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو کتنی عزت خدا نے دی. ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکمران محمد ہیں، نبیوں پہ حکمران محمد ہیں. آقا جی نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے دنیا کے حساب سے، لما وسعہم الا اتباعی، ان کو گنجائش نہیں ہوتی میری فرمان برداری سے نکل سکتے، میرے تابع ہو کے چلتے. کتنی ان کی تعریف ہے موسیٰ علیہ السلام کی. کہ لو کان حیا لما وسعہ.
تو آپ کی نسبت میں رہنا، آپ کی محبت میں رہنا، ان کا خدا کے قرب میں آشنائی ہے، شناسائی ہے، رسائی ہے، وہ آپ کے لیے جو چاہیں گے، دعا کرے نہ کرے، ان کے دل میں ہی آئے گا، آپ کے لیے رحمت کے دروازے، خزانے کھل جائیں گے، جیسے اللہ کے فضل سے میرے پر کھلے ہوئے ہیں، تم پر بھی کھل جائیں گے کہ تم سلسلے میں داخل ہو اور وظیفے پڑھتے ہو، لیکن تم پہ بھی کھل جائیں گے، تم ایسے بنو۔ کبھی کہیں ایسے نہیں ہوا، نہ میرا خیال ہے ہوا ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا۔ میری وجہ سے آپ پر کو رسول اللہ نے سلام بھیجا، عید مبارک بھیجی، بتاؤ، اور میں تمہارا مہمان ہوں اور قدر نہیں کرتے۔ میرے سے محبت کرو، تمہارے سے محبت کریں گے، میری محبت پہ مرو، رسول اللہ کی محبت پہ خود مرو گے، وسیلہ وہ تمہاری طرف دیکھنا شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں بعض ادھر نعرہ مارتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں شیخ کو نہیں دیکھا، قسم بھی کھاتے ہیں، تڑپتے ہیں، کتنے آدمی یہاں ہوئے کہ ہم نے دیکھا وہاں شیخ کی جگہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سچ کہتا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس میرے پر پڑتا ہے تو میری ان کے عکس پڑھنے سے ان کی روحانیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتے، لیکن سمجھ ایسی آتی ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، ان کا عکس پرتاؤ پڑتا ہے اور پڑتا رہتا ہے میرے پر ہر وقت۔ تو تجربہ کر کے دیکھو یا مان کے دیکھو یا عقیدہ کر کے دیکھو، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ ان میں نقص آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمزور ہیں، باقی سب چیزیں اچھی کرتی ہیں، ان کی محبت ان کو قبول نہیں ہے، کتراتے ہیں، میلاد سے کتراتے ہیں، یا رسول اللہ کہو کہنے سے ڈرتے ہیں، ہر وقت یا رسول اللہ کہو کہو، اور کبھی نہیں بھی کہا۔ ہم نے پوچھا تھا ایک دفعہ، کہا تکیہ کلام مت بناؤ، کبھی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، یا رسول اللہ مت کہو، شرک ہوتا ہے، اللہ شرک کے بچے۔ ان کی جتنی معلومات ہے اپنے استادوں سے، اس سے ہے، اس کے حساب سے اندازہ کرتے ہیں، حقیقت کا نہیں معلوم۔ ہم نبی کریم سے پوچھ لیتے ہیں، پھر اندازے کی ضرورت ہے، پھر شک کی ضرورت ہے، اور ان پر جھوٹ بول کر میں نے اپنا ایمان خراب کرنا۔ جب دوسرے پوچھ رہے تھے، ہم کو کسی سند کی ضرورت اب نہیں ہے کہ ہم نبی پر شک کریں۔ دیکھو یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں، یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دیں محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد۔